حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں اسبوہان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا باپ ایک بڑا جاگیردار تھا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا، ہر وقت مجھے گھر ہی میں رکھتا، میری خوب دیکھ بھال کرتا۔ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں پکا مجوسی یعنی آتش پرست بنوں، کیونکہ ہمارا آبائی مذہب مجوسیت ہی تھا اور میرا باپ پکا مجوسی تھا۔ وہ مجھے بھی اپنی ہی طرح بنانا چاہتا تھا، لہذا اس نے میری ذمہ داری لگا دی کہ میں آتش کدہ میں آگ بھڑکاتا رہوں اور ایک لمحہ کے لیے بھی آگ کو نہ بجھنے دوں۔ میں اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہا۔ ایک دن میرا باپ کسی تعمیری کام میں مشغول تھا، جس کی وجہ سے وہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، آج میں یہاں بہت مصروف ہوں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا۔ آج وہاں تو چلا جا اور خادموں کو فلاں فلاں کام کی ذمہ داری سونپ دینا اور ان کی نگرانی کرنا۔ ادھر ادھر کہیں متوجہ نہ ہونا، سیدھا اپنے کھیتوں پر جانا اور کام پورا ہونے کے فوراً بعد واپس آ جانا۔ اپنے باپ کا حکم پاتے ہی میں اپنی زمینوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہاں کچھ راہب نماز میں مشغول تھے۔ میں اندر داخل ہوا۔ ان کا انداز عبادت مجھے بڑا انوکھا اور اچھا لگا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس انداز میں کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چونکہ زیادہ تر گھر ہی میں رہتا تھا، اس لیے لوگوں کے معاملات سے آگاہ نہ تھا۔ اب جب یہاں ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ ایسے انداز میں عبادت کر رہے ہیں جو ہم سے بالکل مختلف ہے، تو میرا دل ان کی طرف راغب ہونے لگا اور مجھے ان کا انداز عبادت بہت پسند آیا۔ میں نے دل میں کہا، خدا عز و جل کی قسم، ان راہبوں کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ پھر میں سارا دن انہیں دیکھتا رہا اور اپنے کھیتوں پر نہیں گیا۔ جب تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے تو میں ان لوگوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا، تم جس دین کو مانتے ہو اس کی اصل کہاں ہے، یعنی تمہارا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، ہمارا مرکز شام میں ہے۔ پھر میں گھر چلا آیا۔ میرا باپ بہت پریشان تھا کہ نہ جانے میرا بچہ کہاں گم ہو گیا۔ اس نے میری تلاش میں کچھ لوگوں کو آس پاس کی بستیوں میں بھیج دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے باپ نے بے تاب ہو کر پوچھا، میرے لال، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہم تو تیری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا، میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ مجھے ان کا انداز عبادت بہت پسند آیا، چنانچہ میں شام تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ سن کر میرا باپ پریشان ہوا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، ان لوگوں کے مذہب میں کوئی بھلائی نہیں۔ جس مذہب پر ہم ہیں اور جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے وہی سب سے اچھا ہے، لہذا تم کسی اور طرف توجہ نہ دو۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، ان راہبوں کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ میری یہ گفتگو سن کر میرے باپ کو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا مجوسیت کو چھوڑ کر نصرانی مذہب قبول نہ کر لے۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دیں اور مجھے گھر میں قید کر دیا تاکہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکوں۔ مجھے ان راہبوں سے بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی۔ میں نے کسی طریقے سے ان تک پیغام بھجوایا کہ جب کبھی تمہارے پاس ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چند روز بعد مجھے اطلاع ملی کہ شام سے راہبوں کا ایک قافلہ ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے پھر راہبوں کو پیغام بھجوایا
کہ جب یہ قافلہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد واپس شام جانے لگے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ قافلہ واپس شام جا رہا ہے۔ میں نے بہت جد و جہد کے بعد اپنے قدموں سے بیڑیاں اتاریں اور فوراً شام جانے والے قافلے کے ساتھ جا ملا۔ ملک شام پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سب سے زیادہ معزز اور صاحب علم و عمل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں کنیسہ یعنی عبادت خانے میں رہنے والا راہب ہم میں سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے آپ کا دین بہت پسند ہے۔ اب میں اس دین کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ اگر آپ قبول فرما لیں تو میں آپ کی خدمت کیا کروں گا اور آپ سے اس دین کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ برائے کرم مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے۔ یہ سن کر اس راہب نے کہا، ٹھیک ہے، تم بخوشی میرے ساتھ رہو اور مجھ سے ہمارے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ راہب مجھے پسند نہ آیا۔ وہ بہت برا شخص تھا، لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دلاتا۔ جب لوگ صدقات و خیرات کی رقم لے کر آتے تو یہ اس رقم کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم نہ کرتا بلکہ اپنے پاس ہی جمع کر لیتا۔ اس طرح اس بد باطن راہب نے بہت سارا خزانہ جمع کر کے سونے کے بڑے بڑے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا۔ بالآخر جب وہ مرا تو لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آیا۔ میں نے لوگوں کو بتایا، جس کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ سب سے بڑا راہب ہے، وہ تو بہت لالچی اور گندی عادتوں والا تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ راہب برا شخص تھا؟ میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کا مال و دولت اور خزانہ دکھاتا ہوں جو وہ جمع کرتا رہا اور فقراء و مساکین اور یتیموں پر خرچ نہ کیا۔ لوگ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے انہیں وہ مٹکے دکھائے جن میں سونا بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ مٹکے لیے اور کہا، خدا عز و جل کی قسم، ہم اس راہب کو دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم کو سولی پر لٹکایا اور پتھر مار مار کر چھلنی کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو بے گور و کفن پھینک دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک اور راہب کو اس کی جگہ منتخب کر لیا۔ وہ بہت اچھی عادات و صفات کا مالک اور انتہائی متقی و پرہیزگار شخص تھا۔ طمع و لالچ اس میں بالکل نہ تھی۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتا، دنیوی معاملات کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیتا۔ میرے دل میں اس کی عقیدت و محبت گھر کر گئی۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی اور اس سے نصرانیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ کے بعد میری رہنمائی کون کرے گا؟ وہ راہب کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل کی قسم، جس دین پر میں ہوں اس میں سب سے بڑا عالم و فقیہ ایک شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے۔ میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی نہیں جو تمہاری رہنمائی کر سکے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ راہب کی یہ بات سن کر میں موصل چلا گیا اور وہاں کے راہب کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے واقعی اسے ایسا پایا جیسا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وہ بہت نیک و زاہد شخص تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ پھر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں جو آپ کے بعد میری صحیح رہنمائی کرے؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، اس وقت ہمارے دین کا سب سے بڑا باعمل عالم نصیبین میں رہتا ہے۔ میری نظروں میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اگر ہو سکے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔
چنانچہ میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا نصیبین پہنچا اور اس راہب کے پاس رہنے لگا۔ وہ بھی نہایت متقی و پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے پوچھا، آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کہا، اس وقت ہمارے دین پر قائم رہنے والوں میں سب سے بڑا باعمل راہب اموریہ میں رہتا ہے۔ میری نظروں میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ میں اموریہ پہنچا اور اس راہب کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ واقعی بہت نیک و صالح شخص تھا۔ میں اس سے دین نصارہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا اور دن کو بطور اجیر یعنی مزدور ایک شخص کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس طرح میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں نے کچھ گائے اور بکریاں وغیرہ خرید لیں۔ پھر جب اس راہب کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے جو آپ کے بعد میری صحیح رہنمائی کرے؟ اس راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، اب ہمارے دین پر قائم رہنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں۔ ہاں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری بات توجہ سے سنو۔ اب اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گری کا وقت بہت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ وہ سرزمین عرب میں مابعوث ہوگا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت فرمائے گا۔ اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ واضح نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 2، لیکن صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور نمبر 3، ان کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کے پاس چلے جانا۔ انشاءاللہ عز و جل تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد اس راہب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب تک میرے رب عز و جل نے چاہا میں اموریہ میں ہی رہا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی کلب کے کچھ تاجر عرب شریف جا رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ عرب شریف جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ سب کی سب تم لے لو اور مجھے عرب شریف لے چلو۔ ان تاجروں نے میری یہ بات منظور کر لی اور میں نے انہیں تمام گائیں اور بکریاں دے دیں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ سوئے عرب روانہ ہوا۔ جب ہم وادی قرہ میں پہنچے تو ان تاجروں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے جبراً اپنا غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہودی مجھے اپنے علاقے میں لے گیا۔ وہاں میں نے بہت سے کھجوروں کے درخت دیکھے تو میں سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے اس کے پاس آیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی قریظہ سے تھا۔ یہودی نے مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ مجھے لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ خدا عز و جل کی قسم، جب میں مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا تو میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی جگہ میری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ یہی وہ پاکیزہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزماں سلطان دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ جو نشانیاں راہب نے مجھے بتائی تھیں کہ وہاں بکثرت کھجوریں ہوں گی، وہ میں نے وہاں پا لی تھیں۔ اب میں منتظر تھا کہ کب میرے کانوں میں یہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے اپنے جلووں سے مدینہ منورہ کو نور بار کر دیا ہے، جس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا
اور میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اللہ عز و جل فلاں قبیلے یعنی اوس و خزرج کو برباد کرے۔ وہ لوگ مقام قباء میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے یعنی اوس و خزرج کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی تو میں خوشی کے عالم میں جھوم اٹھا۔ قریب تھا کہ میں اپنے مالک کے اوپر گر پڑتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی جلدی نیچے اترا۔ پھر پوچھا، ابھی تم نے کیا بات کہی ہے اور کون شخص مکہ سے آیا ہے؟ میری یہ بات سن کر میرے مالک کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہا، تمہیں ہماری باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے کہا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میرے پاس کچھ رقم بچی ہوئی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں بازار گیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور بے تاب ہو کر اس رخ زیبا کی زیارت کے لیے قباء کی طرف چل دیا، جس کے دیدار کی تمنا نے مجھے فارس سے مدینہ منورہ تک پہنچا دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ کے اصحاب میں اکثر غریب اور حاجت مند ہیں۔ میں کچھ اشیاء خورد و نوش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ اشیاء بطور صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ یہ سن کر اس پاکیزہ و مطہر ہستی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ اور یہ چیزیں کھا لو۔ لوگ کھانے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو میں نے پالی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں کھانے کا کچھ سامان لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضور یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، انہیں بطور ہدیہ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی اپنے ساتھ کھانے کا حکم فرمایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن میں جنت البقیع کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 چادریں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح جمع ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ میں نے جا کر سلام عرض کیا اور پھر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے میری نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑے، تاکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے راہب نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ سب کی سب میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھ لی تھیں، بس آخری نشانی یعنی مہر نبوت دیکھنا باقی تھی۔ میں بڑی بے تابی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے دل کی بات جان لی اور میری طرف پیٹھ پھیر کر مبارک شانوں سے چادر اتار لی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ میں دیوانہ وار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا۔ مجھ پر رقت طاری ہو گئی، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج میری خوشی کی انتہا نہ تھی، جس کے روح زیبا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے
میں نے اتنی مصیبتیں اور مشقتیں جھیلیں، آج وہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے موجود تھے اور میں ان کے جلووں میں اپنے جسم کو منور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ پھر الحمدللہ عز وجل میں مسلمان ہو گیا۔ میں ابھی تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بس کرو۔ چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری روداد سنائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح یہاں تک پہنچا اور میں نے کتنی مشقتیں برداشت کیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اسے رقم دے کر آزادی حاصل کر لو۔ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے 300 کھجوروں کے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ چاندی بھی دو، پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اپنے مالک کی شرطیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھرپور تعاون کیا۔ کسی نے کھجوروں کے 30 پودے لا کر دیے، کسی نے 50۔ الغرض مددگار صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، تم جاؤ اور زمین کو ہموار کرو۔ چنانچہ میں گیا اور زمین کو ہموار کرنے لگا تاکہ وہاں کھجور کے پودے لگائے جا سکیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین ہموار کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چل دیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں کے پودے اٹھا اٹھا کر دیتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے اسے زمین میں لگاتے جاتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے پودے لگائے وہ سب کے سب اگائے اور ان میں بہت جلد پھل لگنے لگے۔ چنانچہ میں نے 300 کھجوریں اپنے مالک کے حوالے کی، ابھی میرے ذمہ 40 اوقیہ چاندی باقی رہ گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا بھجوایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، سلمان فارسی کا کیا ہوا؟ پھر مجھے بلوا کر فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنا قرض ادا کرو۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ سونا لو اور اس کے ذریعے 40 اوقیہ چاندی جو تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو۔ اللہ عز و جل تمہارے لیے اسی سونے کو کافی کر دے گا اور تمہارے ذمہ جتنا چاندی ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور اس کا وزن کیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
وہ تھوڑا سا سونا 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا، اور اس طرح میں نے اپنے مالک کو چاندی دے دی اور غلامی کی قید سے آزاد ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ اس کے بعد میں ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔